جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آج 5 اگست 2022 آج ہم سب اور کشمیری استحصال کا دن منا رہے ہیں۔ کل میں نے گزشتہ روز ایک ٹویٹ کیا تھا اور میں نے اس میں کہا تھا کہ لکھا کہ اس سال 2022 کو جو 5 اگست آئے گا تو میں اس دن جو عالمی برادری کی ایک مسلسل بے حسی ہے جموں اور کشمیر کے معاملے میں، اس کا رونا نہیں رہوں گا۔ میں اگر گلہ کروں گا، شکوہ کروں گا تو اپنے آپ سے کروں گا، اپنے ملک سے کروں گا، اپنے لوگوں سے کروں گا، کیونکہ اصل معاملہ تو یہیں سے ہے۔ عالمی برادری کے تو ہم بعد میں ان سے گلہ شکوہ کریں گے کہ آپ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے یا آپ اپنی آواز نہیں اٹھا رہے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، لیکن پہلے تو ہم اپنا حال بھی تو دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے مستقبل کے لیے، جب ہم اپنی خامیوں کہ ہمیں اب ادراک نہیں ہوگا، احساس نہیں ہوگا، تو ہم کشمیر کے معاملے میں کیا سفارتکاری کریں گے اور دنیا میں کیا اویئرنیس کریٹ کریں گے۔ چو این لائی، آپ نے نام سنا ہوگا، چین کے بڑے عرصے تک وزیر اعظم رہے۔ انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کی کہ سفارتکار جو ہوتا ہے اس کا جو بات چیت کرنے کا طریقہ ہو، لب و لہجہ جو ہو، بہت سافٹ ہونا چاہیے، لیکن دل اس کا مضبوط ہونا چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ مذاکرات کی میز پہ بیٹھتے ہیں تو آپ بات بڑے اچھے طریقے سے کیجئے، اچھے لب و لہجے میں کیجئے، لیکن جب آپ کس ریاست کے بنیادی مفادات کی بات ہوتی ہے تو اس میں پھر کمپرومائزز اس طرح نہیں ہوتے۔ کمپرومائزز سفارتکاری میں ہوتے ہیں، ڈپلومسی میں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی ریڈ لائنز کیا ہیں، آپ کی کس طرح کیا باٹم لائنز ہیں اور کہاں آپ نے کمپرومائز کرنا ہے۔ لیکن اس کے لیے دل کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو پھر اگر آپ تھوڑا بہت دھمکی ملے اور کوئی بات ہو جائے تو پریشر میں آ جاتے ہیں تو پھر تو سفارتکاری کم ہی رہ گئی۔ لیکن ہمارے ہاں الٹا حساب ہو گیا دوستو۔ پچھلے 18 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ہم بھڑکے تو بڑی مارتے رہے، بڑی بڑی باتیں کرتے رہے، لیکن جب مذاکرات کی میز پہ ہم آتے تو کچھ آ کے ہم جو باتیں کرتے ہیں ان کا مان رکھتے ہیں۔ ہم تو جو کشمیر کی جو سفارتکاری ہے اس پہ ہم نے بہت اس کو نقصان پہنچایا، اور خاص طور پچھلے 2004 سے آنورڈز اگر آپ دیکھیے تو کشمیر کی ہماری پالیسی میں ایک بتدریج کمزوری آئی ہے، اور اس میں سبھی کا قصور ہے۔ میں کسی ایک شخص کا نام نہیں لیتا، لیکن سبھی کا قصور ہے۔ اور آج یہاں ہم کھڑے ہیں اور بھارت کو یہ حوصلہ ہوا کہ 5 اگست 2019 کو اس نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو ایک خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا، 35A کو ہٹا دیا، وہاں پہ پورا جو ایک تنازع کی جو حیت تھی اس کو ہی تبدیل کر دیا، یونائٹڈ نیشنز کونسل کے خلاف چلا گیا، 100 کے جو اپنے کانسٹیٹیوشن ہے اس کے خلاف اقدام ہو گئے، سپریم کورٹ کی جو 3 اپریل 2018 جو ان کی اپنی سپریم کورٹ کی رولنگ تھی اس کے خلاف ہو گیا۔ بہت سے انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں بکھیر دیں، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے مفاد نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا۔ اب ہمارا پچھلے 20 سالوں میں جو ہماری کارکردگی رہی ہے وہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا کلاؤٹ نہیں رہا، بھارت کا بڑا کلاؤٹ ہو گیا۔ یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے، دنیا بھر کے کمرشل انٹرسٹ ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو کاؤنٹ ہوتی ہیں، لیکن کیا ہم اتنے ہی گئے گزرے ہیں کہ پچھلے 18 سال سے ہم کچھ کر ہی نہیں پائے، کچھ بھی نہیں ہو سکا ہم سے، اور ہر جگہ ہم دیتے ہی رہے، لٹرلی ہم کمپرومائزز کرتے رہے۔ میں پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں، میں بار بار یہ کہتا بھی رہا ہوں کہ اگر آپ مختلف اسٹیٹمنٹس پاکستان بھارت کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹس نکال کے دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے سفارتکاروں نے جن لوگوں نے بھی وہ نیگوشیٹ کیے ڈاکومنٹس، کہاں کہاں انہوں نے پاکستان کے جو مفادات ہیں اور کشمیر کی پالیسی ہے ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ شروع کر لیجئے 6 جون 2004 کی اسٹیٹمنٹ جو پریزیڈنٹ مشرف اور پرائم منسٹر واجپئی کے درمیان یہاں پہ ایشو ہوئی اسلام آباد میں سارک کی کانفرنس کے موقع پہ، اس میں آپ دیکھیے ہم نے کشمیر کے ساتھ کیا کیا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیے 16 جولائی 2019 کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو یوسف رضا گیلانی جب پرائم منسٹر تھے اور
بھارت کی جانب سے منموہن سنگھ تھے، اور وہ شرم الشیخ میں جو نان الائنڈ موومنٹ کی سمٹ کے مارجنز سے ملاقات ہوئی تھی، اس اسٹیٹمنٹ میں پہلی دفعہ پاکستان بھارت کی تاریخ میں کسی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کشمیر کا ذکر ہی نہیں ہے اسپیسیفکلی، ورنہ تاشکنڈ ڈیکلریشن جو 10 جنوری 1966 کا دیکھ لیجئے، ایون شملہ ڈیکلریشن، شملہ ایگریمنٹ 2 جولائی 1972 کا آپ دیکھ لیجئے، اس میں بھی جموں اور کشمیر کا اسپیسیفک ذکر ہے، کیونکہ دونوں کنٹریز کو یہ معلوم ہے، پاکستان اور بھارت کو بھی یہ کور ڈسپیوٹ ہے، اور جب تک یہ ڈسپیوٹ تنازع حل نہیں ہوتا کشمیریوں کی سیاسی امنگوں کے مطابق، اس وقت تک ہم ایک نارمل ریلیشن شپ قائم ہی نہیں کر سکتے بھارت کے ساتھ۔ تو اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے تو پہلا پاکستانی بھارتی جو ڈاکومنٹ ہے اس میں جموں اور کشمیر کا پہلی دفعہ اسپیسیفکلی ذکر نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد آپ آ جائیے 10 جولائی 2015 کی اوفا اسٹیٹمنٹ کو لے لیجئے، وہ بھی اپنے اعتبار سے ایک انوکھی اسٹیٹمنٹ، جس میں ہم نے کشمیر کو بالکل دوسرے ایشوز کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا۔ اور پھر 9 دسمبر 2015 کی اسلام آباد میں اسٹیٹمنٹ، اس میں تو بہت ہی جو ہے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، میں اس کے بارے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ یقین جانیے جس طریقے سے ہم لوگ نیگوشیٹ کرتے ہیں بھارت کے ساتھ، لگتا کچھ یوں ہے کہ ہم میں وہ شاید کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ ہم بھارت کو ود اسٹینڈ کر سکیں یا اس کے پریشر کو ہم لے سکیں۔ ہم نیگوشیشنز کا ایک بڑی اسکلز چاہیے نیگوشیٹ کرتے ہوئے آپ، لیکن اگر آپ کے جو انٹرلیکیوٹر ہے جس کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں اس کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا پریشر بلڈ ہوگا آپ پہ تو آپ مان جائیں گے بہت سی چیزوں پہ، تو وہی ہوا۔ ہم بے وجہ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا اور بھی میں تذکرہ کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت شاید مناسب نہیں ہے۔ اس وقت صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یوم استحصال بھی آپ منائیے۔ آپ نے اپنی کشمیر کے جو آپ کا ایک سفارتکاری ہے اس میں آپ نے ایک اور دن کا اضافہ ہو گیا ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہوا۔ پہلے ہم 27 اکتوبر مناتے تھے، اس کے بعد پھر 5 فروری ہو گیا، پھر 13 جولائی بھی ہو گیا، اب 5 اگست کو بھی آپ شامل کر لیجئے۔ تو اب یہ دن بس منانے تک ہم لوگ رہ گئے ہیں، کوئی مربوط جامع حکمت عملی ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہم نے کس طرح بھارت پریشر بلڈ کر کے اس کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے اور صرف کشمیر پہ بات کرنی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک کشمیر کا معاملہ تنازع حل نہیں ہوگا اس وقت تک اس خطے میں امن آ ہی نہیں سکتا، دیرپا اور پائیدار امن۔ تو اب میں بہت سی سجیشنز بھی دے چکا ہوں، جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ تو کیجئے، آپ خود ہی وہ کام نہیں کر رہے، آپ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو اس لیول تک لے کے ہی نہیں آ رہے جہاں وہ اس کا متقاضی ہے، تو دنیا آپ کو کیوں سپورٹ کرے گی؟ دنیا تب آپ کو سپورٹ کرے گی جب آپ کشمیر کو خود وہ اہمیت دیں گے جو کشمیر کا کاز تقاضا کرتا ہے۔ جب آپ خود وہ اہمیت نہیں دیتے اور اس کو آپ نے یہ جو 4-5 دن ہیں ان کے منانے تک محدود کر دیا ہے، تو پھر دنیا سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کو جموں اور کشمیر کے تنازع میں کوئی سپورٹ ملے گی۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، اپنی دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا تھا بنیادی طور پہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، اور کشمیریوں کے لیے دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ وہ تو اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے بھارت کے تسلط میں نہیں رہنا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔